الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد ابن عبداللہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حاضرین، کل سورہ بقرہ اس کی تلاوت ہوئی، آج بھی سورہ بقرہ ہی کی تلاوت ہوئی۔ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت سورہ بقرہ ہے، سب سے طویل آیت یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے، اور علوم و فنون والے شمار کرتے ہیں کہ تقریباً اس میں 500 علوم و فنون ہیں۔ معمولی اگر گنتی ہم کر لیں تو توحید، رسالت، آخرت، اس کے علاوہ انسان کی نجی زندگی، معاشرتی زندگی، مثالی مومن کیسے ہو، با اخلاق کیسے ہو، نجی زندگی اس کے کیسے گزارے، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، یہ تو معمولی میں گنتیوں میں گن رہا ہوں۔ حالانکہ اس میں اتنے مضامین ہیں کہ اگر پڑھنے لگ جائے تو جیسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سورہ بقرہ تلاوت کے لیے 10 سال لگ گئے تھے۔ یہ 10 سال گہرائی کے ساتھ پڑھنے کے لیے لگے تھے کہ رشوت اس کے کیا شکلیں ہیں وہ ہے، سود اس کی کیا شکلیں ہیں وہ ہے، تجارت کیسا ہے وہ ہے، قرض اس کے احکام ہے، نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، وراثت کے مسائل، سب چیزیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسی انداز سے اگر سوچے تو سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے 10 سال لگے، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے 8 سال لگے تھے۔ یہ تو قرآن ان لوگوں کے لیے نازل ہوا تھا، ان لوگوں کے پاس نازل ہوا، ان کی یہ حالت ہے، تو مجھے اور آپ کے لیے اس قرآن کو اگر جتنا پڑھتے جائیں گے اتنے فائدے اس میں ملیں گے کہ سورہ بقرہ علوم و فنون کے اعتبار سے، جیسا کہ میں نے کہا کہ 500 سے زیادہ چیزیں اس میں ہیں۔ کون سی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا ہے، کوشش کروں گا کہ جو اہم مضامین ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ کہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ کہ صبر کیسا ہو؟ صبر تو ہم کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں، اور کہنے کو تو کہتے ہیں کہ دنیا امید پر قائم ہے، ہم بھی امید سے جی رہے ہیں، لیکن صبر کیسا ہو؟ تو والسائلین وفی الرقاب، یہ آیت کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کیسا ہو؟ سختی میں صبر ہو، تنگی میں صبر ہو، امتحانات آئیں گے اس میں صبر ہو، تو چل کر اولئک هم المتقون کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کہ صبر کرنے والے ضراء، تکلیف نہایت شدت کے موقع پہ، جنگ کے موقع پہ، کہ تلواریں اس کے اوپر آ پڑی ہے، مصیبتیں اس کے اوپر آ پڑی ہے، اللہ کے خاطر وہ صبر کرتا ہے۔ اولئک هم المتقون، صبر ایسا ہو کہ میرا اور آپ کا جو صبر ہے وہ وقتی صبر ہے، کہ اگر کوئی چیز خلاف عادت ہو جائے، خلاف کیفیت ہو جائے تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، مزاج بدل جاتا ہے۔ اور دوسری چیز نماز، اس کے بارے میں تو ہم نے بارہا سنا ہے کہ نماز کیا ہے؟ نماز مومن کے لیے ایک طاقت ہے،
مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور مومن کو جو چیز تقویت پہنچاتی ہے وہ ہے نماز۔ اسی لیے صحابہ کرام اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو آپ نماز کا رخ کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ جب بھی کوئی چیز، یہاں تک کہ جوتے کے تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ لوگ قرآن میں تلاش کرتے اور نماز پڑھتے تھے۔ یہی چیز ہے کہ نماز ہمارے لیے نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ روحانی سکون کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پسندیدہ عمل ہے کہ کتنے آیتوں میں 100 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اور اس میں جو سجدہ ہے وہ اللہ کو بہت قریب ہے، اسی لیے واسجد واقترب قرآن کے الفاظ ہیں کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، کہ یہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ آگے فرماتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی امتحانات سے گزرتی ہے، اس کے لیے مسائل آئیں گے، مشکلات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گے، اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ کہ خوف، ایک قسم کا دبدبہ، ایک قسم کی تکلیف، والجوع، بھوک سے، پیاس، شدت، تکلیف کہ تنگی ہوتی ہے، پیسوں کی کمی ہوتی ہے، مال و اسباب کی کمی ہوتی ہے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کھیتی باڑی ہے تو وہاں بھی کمی آ سکتی ہے، وہاں بھی تنگی ہو سکتی ہے، اگر مال جائیداد ہے، تجارت ہے تو وہاں بھی کمی ہو سکتی ہے، وہاں بھی آپ کو لاس ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اتنا کہہ کر اللہ خاموش نہیں تھا بلکہ آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ خوشخبری ہے ان صبر کرنے والوں کے لیے جب کبھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، کوئی تکلیف انہیں آ پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رمضان کی ایک اہم عبادت روزہ، اس کے بارے میں مکمل روزے کی حکمتیں کیا ہیں، روزے کا وقت کیا ہے، افطار کا وقت کیا ہے، سحری کا وقت کیا ہے، کن لوگوں کے لیے ضروری ہے، کہاں رخصت ہو سکتی ہے، کسے رخصت ہو سکتی ہے، اور حکمت کیا ہے، 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ سارے مضامین کو سمیٹ کر رکھا ہے۔ 5 آیتوں میں روزے کے بارے میں جو اتنی کتابیں ہیں، 100 صفحات ہیں، 500 سے 1000 صفحات لکھنے والوں نے لکھا ہے، تشریح کرنے والوں نے تشریح کی ہے۔ 5 سے 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان مضامین کو، اعجاز اسی کو کہتے ہیں کہ مختصر چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے معنوں کا سمندر رکھ دیا ہے کہ رہتی دنیا تک کے آنے والے آئیں گے، مسائل دریافت کرنے والے مسائل دریافت کریں گے، حل نکالنے والے اس میں سے حل نکالیں گے۔ 5 آیتیں روزے کے تعلق سے، اس میں 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان کی کہ روزہ کب فرض ہوا، کیسے فرض ہوا، کن لوگوں کے لیے فرض ہوا، اس میں کیا حکمتیں ہیں روزہ رکھنے کے، اور کن لوگوں کے لیے روزہ معاف ہو سکتا ہے، سحری کا وقت کیا ہے، افطار کا وقت کیا ہے، اور اس کے بعد اعتکاف کے مسائل کیا ہیں، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیتوں میں بیان کیا ہے۔ یہ ہے روزے کے بارے میں۔ اور بھی اس میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ آیت بھی غور و فکر کی ہے کہ قصاص کے مسائل اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ قصاص کا مطلب ہے المساوات فی القتل، کہ قتل میں برابری ہونا، کہ اسلام میں ہے کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے، یعنی آپ کا ہاتھ، آپ کا پیر یا آپ کو قتل کرے، کچھ بھی ہو جائے تو بدلے میں اس کو ویسے ہی سزا دی جائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک عجیب بات بیان کرتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص میں زندگی کہاں ہے؟ کہ اگر عام مطلب یا عام مفہوم لیں گے تو قصاص کا مطلب اگر کسی سے کوئی گناہ ہوا، کوئی کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جانا، بدلے میں وہ مرتا ہے، بدلے میں اس کا نام و نشان ختم ہوتا ہے، اس میں زندگی کہاں ہوئی؟ تو اس میں امام بیضاوی رحمہ اللہ نے کہا بقاء عظیم، اور پھر جلالین کے مفسر کہتے ہیں اس میں کہ خود بخود اگر ہے قصاص للآخرین، مفسرین کہتے ہیں کہ قصاص وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ لِلْآخَرِينَ، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، زندگی تو ہے دوسروں کے لیے،
کہ جیسے ہی بدلے کے طور پر اس کو شہید کیا جائے، اس کو قتل کیا جائے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اس کا پیر کاٹا جائے، تو خود بخود وہ چیز دوسروں کے لیے عبرت ہوگی۔ دوسرا اس طرح کا کام کرنے سے پہلے سوچے گا اور عبرت پکڑے گا کہ اگر میں اس طرح کا کام کروں، اس طرح کی غلطی کروں، اس طرح کا گناہ کروں، تو میری بھی وہی نوبت آ سکتی ہے کہ جو نوبت اس کی آئی ہے، میرے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک شریعت میں لکھا جائے گا جیسا کہ سلوک اس کے لیے لکھا گیا ہے۔ اسی لیے حیات للآخرین کہ دوسروں کے لیے عبرت ہے، دوسروں کے لیے زندگی۔ اس کی تو زندگی ختم ہوگی، اس کی تو وفات ہو جائے گی، اس کو قتل کیا جائے گا یا شہید کیا جائے گا، لیکن اس ایک کی وجہ سے معاشرے میں دوسروں پر کیا اثر پڑے گا۔ یہی ہے اسلامی سزا اور اسلامی شریعت کہ اسلامی سزاؤں پر آج موجودہ حکومتیں ہو یا موجودہ لوگ ہو یا موجودہ دنیا ہو، یہ اعتراض کرتی ہے کہ اسلامی سزاؤں میں نہایت سختی ہے کہ زنا کے لیے رجم کی سزا ہے، چور اگر ہے تو چوری کی جو مقدار ہے اس پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ تو تشدد ہوا، یہ تو سختی ہوئی۔ تو اس میں لکھنے والوں نے لکھا ہے، تشریح کرنے والوں نے تشریح کی ہے کہ اتنی جو سختی ہے وہ اس وجہ سے کہ اگر کچھ سال پہلے امریکہ کا جو پریزیڈنٹ تھا اس نے اعتراض کیا تھا آ کر سعودی عرب سے کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے پاس اسلام میں اتنی سختی، اتنی تشدد ہے کہ اتنی سزائیں دی جاتی ہے، تو اس نے پیپرز اس زمانے میں منگوا کر رکھے تھے کہ امریکہ کے حالات کیا تھے، اس میں کن لوگوں کی وفات ہوئی، ریپ کے کتنے کیسز ہیں، مرڈر کے کتنے کیسز ہیں، چوری کے کتنے کیسز ہیں، اور پھر سعودی کا پرچہ ان کے سامنے رکھا گیا جس میں نہ ریپ کے کیس ہے نہ مرڈر کے کیس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ جرم کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہاں کی حالت کیسی رہے گی، جرم کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں اس پر پردہ کیسے ڈالوں، کہ کیسے میں لوگوں کو اس سے چھپائے رکھوں۔ یا ہر ایک کی حالت وہی رہتی ہے کہ کیسے میں اس پر پردہ ڈالوں، کیسے میں اپنے جرم کو چھپاؤں۔ لیکن اسلامی سزا ایسی ہے شریعت میں کہ وہ جرم کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اگر میں پکڑا جاؤں، اگر یہ چیز دوسروں کو معلوم ہو جائے تو میری حالت کیا ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو سزا دی جائے تو معاشرے پر مہینوں کے لیے، سالوں کے لیے اس کا ایک مثبت نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو اس کی سزا اتنی خطرناک ہے۔ تو شریعت کی جو چیزیں ہیں کہ حیات للآخرین، حیات لأولی الالباب کہ عقل مندوں کے لیے زندگی ہے، وہ اس حساب سے زندگی ہے کہ شریعت میں سختی ہے، سختی نہیں ہے، وہ اصل میں آسانی ہے ہمارے لیے کہ گناہ کرنے سے پہلے سوچ لے کہ میرا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے کہ جو اس کا انجام ہوا ہے، کہ اس میں زندگی ہے، آپ کی بھی زندگی ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں گے، اور دوسروں کی بھی زندگی ہے کہ وہ بھی عبرت لے کر اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے رکھیں گے۔ اسی طرح اس میں ایک آیت ہے کتب علیکم القتال وکرہ لکم عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ اشارے ہیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر آئے تو مدینے میں آپ نے کچھ یہود وہاں پر سب سے زیادہ تھے تو ان کی دلجوئی اور بھی بے شمار مسائل کے لیے بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا۔ روایتوں میں آتے ہیں کہ 16 سے 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے نماز ادا کی تھی، لیکن اس کے بعد حکم ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ تم ابراہیم، مقام ابراہیم کو اپنا جائے بناؤ، مصلی بناؤ، نماز کا رخ کرو۔ اندازہ لگائے کہ اس وقت صحابہ کی حالت کیا ہوگی کہ مہینوں سے ان لوگوں نے، اس زمانے سے بھی اس کی حیثیت ہے، اس کا ایک مقام ہے کہ سارے بڑے بڑے انبیاء وہاں گزرے ہیں۔ شام یہ بہترین سرزمین جہاں پر سب سے زیادہ نبیوں کا گزر ہوا، سب سے زیادہ نبی وہاں پیدا ہوئے، وہاں خدمت کیے ہیں، اس حساب سے دیکھا جائے تو بڑی بابرکت مقام تھا۔ کچھ نہ کچھ تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اللہ کا حکم تھا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ نہیں، تمہیں بیت المقدس کو نہیں بلکہ تم کعبے کو قبلہ بناؤ۔ آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک تقدس کا جو رشتہ ہے میرا اور آپ کا کعبے سے اور قبلے سے، اگر بیت المقدس ہو تو وہ کیفیت ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی، کیونکہ عریاں عورتیں، ننگی عورتیں اندر جاتی ہیں، گھومتی ہیں، اور وہ خود غیروں کے قبضے میں ہیں، اور در در کی چیزیں۔ وہاں پر مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ اگر وہ قبلہ ہوتا تو میری اور آپ کی کیفیت کیا ہوگی اور دلوں کی کیفیت کیا ہوگی کہ تقدس کا جو رشتہ میرا اور آپ کا ہونا ہے
क़िबले से, वो कैसा होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा इन आयतों में असा अन तकरहू शैआ व हुवा खैरुल लकुम, कि बेशुमार चीजें ऐसे जिनको तुम नापसंद करोगे लेकिन वो तुम्हारे हक में बेहतर होगा, वो तुम्हारे हक में अच्छा होगा। कि कितने सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिनमें हम एक फैसला करते हैं लेकिन होता एक है। वासा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और बेशुमार चीजें ऐसे हैं जिनको हम चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं कि ऐसा हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बुरा है। वह हुआ शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह ताला बेहतर जानता है उन चीजों को जो तुम नहीं जानते। कि दुआ करते हुए, जरूरत तलब करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि दुआ के तो हदीस में 3 असरात आए, या तो दुआ कबूल होती है, या तो दुआ के जरिए अल्लाह ताला मुसीबतों को टालता है, यानी तो अल्लाह ताला उन दुआओं को आखिरत के लिए जखीरे के तौर पर रखता है। याद रखिए कि अल्लाह ताला जो हम मांगते हैं जरूरत के लिए कि अगर अच्छा हो तो देगा, अगर नहीं दिया तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला वो चीज देगा जो हमारे हक में बेहतर है, या वो काम होगा जो हमारे हक में बेहतर है। ये चीज और ये यकीन और ये उम्मीद रखकर अल्लाह से मांगना है कि मांगना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, देने वाली जात वो चीज मुझे अदा करेगी जिसमें मेरे लिए खैर और बरकत है, मेरे लिए रहमत है और मेरे लिए सुकून का जरिया है। क्योंकि आज देखते हैं कि हालात कैसे होते हैं कि दुआ करते हुए या इस तरह के काम अगर बंदे पर मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो उसमें शिकवे शिकायतें जरूर शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह ताला को मैं ही मिला क्या, मेरे अलावा कोई दिखता नहीं क्या, ये मुसीबत नऊजुबिल्लाह मुझ पर ही क्यों पड़ी। ला तसब्बुद्दहर, हदीस में अल्फाज आते हैं कि जमाने को बुरा भला मत कहो, क्योंकि ये अल्लाह के हाथ में किसे कितना देना है, कब देना है, क्या देना है, कैसे देना है, ये अल्लाह के हाथ में। कुन फयकुन के जरिए सब कुछ होता है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी इबादत के साथ अच्छाइयों में आगे बढ़ना है, और इसमें भी हमने जो हालतें इबादत के बना लिए हैं उसके बारे में भी अल्लाह ताला फरमाता है अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफअलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। कि हमने क्या किया है, इस्लाम को एक तो हमने बोझ समझ लिया। इस्लाम बोझ नहीं है, ये आसान है, सुकून का जरिया है, और आसानियां ही आसानियां। अद्दीनु युस्रुन, हदीस के अल्फाज है कि दिन बहुत आसान है, इसको बनाने वालों ने मुश्किल बनाकर पेश किया है। अगर हम इन चीजों में ये चीज जो अच्छी है वो लिए, जो हमारे से मुश्किल है उसको छोड़ दिए, तो इसके बारे में कुरान सख्त ताकीदी अल्फाज में कहता है अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद। क्या तुम कुरान के या इस शरीयत के बाद हिस्सों पर ईमान लाओगे और बाद हिस्सों को तुम छोड़ देगे? ऐसा नहीं होना है। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितना हमसे कोशिश हो उतना डरना है, उतना अमल करना है। कि अगर नहीं करोगे अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफअलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, कि दुनिया की जिंदगी में उसके लिए खसारा है। कि अगर हमने अपने आप को कुछ इबादतों के साथ जोड़ दिया है, कुछ मखसूस इबादतों के साथ अपना लिया है और दूसरी चीजों को हमारे रजिस्टर से ही खारिज कर दिया है, तो उनके लिए खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, फिर दुनिया में तो सजा है, व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और आखिरत में भी उनके लिए सख्त पकड़ है, सख्त उनके लिए दुश्वारी हो सकती है। तो ये आयतें हमें बताती हैं कि एक इंसान और एक मोमिन होने के नाहिए से कि हमारे लिए जितने आमाल करना है और जितना मेरे से और आपसे हो सकता है उतने आमाल की मुझे और आपको पाबंदी करना है, बाकी अल्लाह के हवाले। क्योंकि फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम कहा अल्लाह ताला ने, डरो अल्लाह से, अमल करो अल्लाह से, जितना तुम्हारे अंदर ताकत है, जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है, जितनी तुम कर सकते हो, जितना बोझ तुम उठा सकते हो, उसके अलावा तो नहीं। वो शरीयत में अल्लाह ताला माफ कर देगा, लेकिन हमें अपना 100% लगाना। और इसमें आखिरी वाकया कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी बहुत मिसाली जिंदगी है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कई सारी आयतों में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को वज़ाहत के साथ बयान किया है कि कैसे उनकी कुर्बानियों को देखिए कि मालदार घराने में वैज़िद तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। कि बहुत बड़ी चीज है कि अल्लाह कहता है कि मैंने तुमको लोगों के लिए इमाम बनाया है। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, ये चीज ऐसे ही नहीं मिली इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, मिसाली जिंदगी है कि जैसे जिस घर में पैदा हुए बाप पुजारी था,
بتوں کو بیچتا تھا، خرید و فروخت کرتا تھا اور مالدار تھا۔ گھر سے جدائی، پھر اس کے بعد شہر سے جدائی، پھر اس کے بعد ماحول سے جدائی، پھر بیوی بچے سے جدائی۔ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو بے آب ہو گیا۔ آج تو ہم مکہ دیکھتے ہیں کہ زبردست ترقی ہے، اور ایسی ترقی ہے کہ نگاہیں چکا چون ہو جاتے ہیں کہ ویسی ترقی سے اللہ مجھے اور آپ کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ جائیں گے تو ایسے مناظر ہیں کہ آنکھیں چکا چون ہو جاتے ہیں، ویسے ترقی یافتہ مناظر ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر آ رہے تھے تو کیا حالت تھی؟ انسان کوئی چرند پرند تک نہیں تھا۔ مڑنے لگے ان عجیب و غریب جذبات کے ساتھ تو حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، سوال کیا کہ اس آب و گیا میں، اس بے سر و سامان میں، اس چیزوں کی کمی میں، جہاں پر انسان کوئی دوسرا سانس لینے والا بھی نہیں ہے، کس کے بھروسے پہ تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو کہا پلٹ کر، اللہ کے بھروسے اور اللہ کے حکم سے۔ اتنا سننا تھا کہ حاجرہ علیہ السلام نے کہا تب تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نگہبان ہے۔ پلٹتے ہوئے دعا کر جاتے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ کہ اللہ تیرے حکم سے میں اپنے بیوی بچے کو اس بے آب و گیا سر و سامان کے بغیر کی جگہ میں چھوڑ کر آ رہا ہوں، بس تو وہاں پر فاجعل افئدة من الناس، لوگوں کے ذہنوں کو، لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دے۔ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات، اور اتنے پھل وغیرہ دے لعلہم کہ وہ شکر گزار بندے بنے۔ آج دنیا جانتی ہے کہ وہاں پر پھل تو ہیں لیکن ساتھ میں بے موسم پھل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کہ کتنی نعمتیں ہیں، کہ ہے تو ریگستان، ایک چیز وہاں پر اگائی نہیں جا سکتی کھجور کے علاوہ، لیکن دنیا کے سارے میوے اللہ تعالیٰ نے وہاں جمع کیا ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، یہ معمولی قربانی نہیں، سب سے زیادہ جو زندگی انہوں نے گزاری ہے ہر چیز کی قربانی ہے۔ اور جب کعبے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تو وہاں پر بھی مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم خوش فہمی میں مبتلا، میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ ہو، لیکن ہمارے اندر ایک قسم کی خوش فہمی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، چلو ہم نیک کام کر رہے ہیں، یہ خوش فہمی ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جیسے اللہ کے حکم سے انہوں نے کعبہ بنایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، بنانے کے بعد کہتے ہیں باپ بیٹا ربنا تقبل منا، کہ کام تو ہم نے کہہ دیا، محنت تو ہم نے کر دیے، جگہ بنانا ہم نے بنا دیا ہے، لیکن قبولیت کی اگر بات ہے تو اے اللہ تو قبول فرما، کیونکہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم سے جو ہو سکا ہم نے وہ کر دیا ہے، جو ذمہ داری جو نے دی ہے ہم نے ادا کر دی ہے۔ ربنا تقبل منا، اے پروردگار تو اس کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اندازہ لگائیے اس دعا کو کہ اللہ کے حکم سے وہ بتا رہے اور بنا رہے، بنانے کے بعد بھی قبولیت کے لیے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، کہ رہتی دنیا تک کے لیے ان سارے چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ میں مثالی بنا دیا کہ ایک مسلمان کو جاتے ہوئے قربانی بھی کرنا ہے، طواف بھی کرنا ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی جو جگہ ہے وہاں پر بھی نماز پڑھنا ہے، کتنے سارے چیزیں، یہ معمولی چیز نہیں، یہ اتنے قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، کہا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی ویسے ہونا ہے کہ اعمال کرتے ہوئے قبولیت کی فکر ہونا ہے، کہ ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، نام و نمود سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے، بچتے ہوئے اپنے اعمال کی فکر کرنا ہے، تب چل کر مثالی مومن میں اور آپ کہلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آیت کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہم میں سے اکثر کو یاد رہی ہوگی کہ بہترین دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس دعا کی پابندی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ طواف کا موقع جہاں پر کوئی دعا نہیں، لیکن اس دعا کے بارے میں ہے کہ فی الدنیا حسنہ، کہ ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما۔ یہ کچھ آیتوں کے مضامین ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن اگر اندازہ لگائے تو اس میں علوم و فنون کا سرچشمہ ہے، 500 سے 1000 مسائل اس میں صرف سورہ بقرہ